اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعر نمبر 215 سے لے کر 219 تک پڑھیں گے۔ شعر نمبر 215 سے لے کر 219 تک پڑھیں گے۔ کتاب کرتاس دل ہے، تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے سامعین ہیں، حضرات ہیں، آپ اپنی اصلاح کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی معلوماتی باتیں معرفت کی ملتی رہیں۔ شعر نمبر 215۔ رج سنگار رج سنگار ملڑ میں کیتا پر روپ نایا بلیاں اندر میرے غازہ حسنی غور نہ کیتا بھلیاں۔ رج سنگار، جی بھر کے سنگار کیا، میک اپ کیا۔ ملڑ میں کیتا، میں نے میک اپ کیا، سنگار کیا، خود کو سوارا سجایا، پر روپ نہ آیا بلیاں۔ بلیاں کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ میرے ہونٹوں پہ خوبصورتی نہیں آئی، روپ نہیں آیا، میرے چہرے پر خوبصورتی نہیں آئی۔ اندر میرے غازہ، میرے اندر غازہ، غازہ انگریزی زبان میں پاؤڈر کو کہتے ہیں جو لگاتے ہیں چہرے کو چمکانے کے لیے۔ یہ جو خواتین لگاتی ہیں، آج کل تو مرد بھی لگا رہے ہیں، یہ جو چہرے کو کریم لگائی جاتی ہے اسے اردو فارسی زبان میں غازہ کہتے ہیں۔ غازہ حسنی، حسن۔ میں نے بڑا کریم ملی یا میں نے بڑا سنگھار کیا اپنے آپ کو، وہ ملہم لگائی حسن حسین کرنے والی، لیکن شاعر یہاں کہتا ہے کہ اندر میرے غازہ حسنی، میرے اندر جو غازہ ہے، وہ جو کریم ہے یا لوشن ہے یا کوئی ایسی ملنے والی ملہم ہے، وہ تو حسنی ہے، وہ تو خوبصورت ہے۔ غور نہ کیتا بھلیوں، اور میں نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں کی، میں تو بھولا رہا، میں تو بھولا رہا، میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ شاعر کہتا ہے میں نے جی بھر کے خود کو سوارا سجایا، لیکن میرے چہرے پر روپ نہیں آیا۔ میرے اندر اگرچہ خوبصورت کرنے والا، چمکانے والا وہ حصہ یا ملہم ہے، وہ ملہم یا مرہم، مرہم تو نہیں کہہ سکتے، ملہم یا وہ کریم وغیرہ ہے جو میرے اندر موجود ہے، اور میں نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان اور جنات خود کو خوبصورت اور نمایاں دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بناؤ سنگھار کرتے ہیں۔ انسان بھی کرتا ہے بناؤ سنگھار تاکہ اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے، اور اس کے چہرے کی جو لالی ہے وہ نمایاں نظر آئے، اور اس کا چہرہ بارونق نظر آئے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ سارا معاملہ کیا، لیکن روپ نہیں آیا، وہ خوبصورتی نہیں آئی۔ پھر میری توجہ میرے اندر گئی کہ میرے اندر تو میرے رب نے وہ نظام رکھا ہوا ہے کہ جو میں خود کو خوبصورت کر سکتا ہوں۔ وہ نظام، وہ بات، وہ چیز میرے خدا نے میرے اندر رکھ چھوڑی ہے جس کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ اگر میں اس کی طرف توجہ کروں تو میں اچھا کیا، بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت ہو سکتا ہوں، میرے اندر روپ آ سکتا ہے، حسن آ سکتا ہے، میں خوبصورت نظر آ سکتا ہوں، لیکن میں تو بھولا ہوا تھا۔
میں تو بھولا ہوا تھا. یہاں پر شاعر ایک فلسفیانہ بات پیش کر رہا ہے کہ انسان خود کو خوبصورت ہی دکھانا چاہتا ہے، خوبصورت نظر آئے دنیا والوں کو، عین نسواں کو، یعنی عورتوں کی آنکھوں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح خواتین بھی میک اپ کرتی ہیں، خود کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں تاکہ ہم دیکھنے والے کو اچھے لگ جائیں. لیکن شاعر اگلی بات کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے یہ جو خوبصورتی ہے یہ وہ خوبصورتی نہیں کہ جس کے لیے تم اتنی مشقت کرتے ہو. اندر کو خوبصورت کرنے کے لیے اور باہر کو خوبصورت کرنے کے لیے انسان خوراک استعمال کرتا ہے. فلاں چیز کھائیں تو اندر خوبصورتی، یعنی اندر اچھائی آ جائے گی، نظام انہضام، یہ جو اسٹامک سسٹم ہے یہ اچھا ہو جائے گا. اور وہ کیا کچھ کرتا ہے. لیکن میرا رب کہتا ہے کہ تو صبح سویرے تہجد کے ویلے اپنا ماتھا سجدے میں رکھ تو صحیح. تجھے خوبصورت نہ کر دوں تو کہنا، تو میری بارگاہ میں خوف سے رو تو صحیح، میں تجھے خوبصورت کر دوں گا. تو میری بارگاہ سے لو لگا کے دیکھ تو صحیح، میں تجھے خوبصورت کر دوں گا. تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ، میں تجھے خوبصورت نہ کر دوں تو کہنا. اے انسان، تو اس خوبصورتی کی طرف نظر نہیں کرتا. جو خوبصورتی حقیقی ہے، جو ظاہری خوبصورتی ہے، اس کا تعلق مٹی قبر تک ہے. قبر کی مٹی تیرے اس حسن کو چاٹ جائے گی، کھا جائے گی. لیکن جو حسن تیرے اندر کا ہے وہ تجھے تیری بارگاہ کی، تیرے رب کی بارگاہ میں صدق اور سلامتی کے ساتھ لے کر جائے گا. تو اے شخص، تو کیوں بھولا ہوا ہے؟ تو خود کو اگر خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو وہ غازِ حسنی، وہ اپنے رب سے جو تیرا پیار ہے، جو تیرے رب سے محبت ہے، تو اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا؟ جب تیری توجہ اس طرف ہو جائے گی، تیرا بھرم بن جائے گا، تیرا یقین پختہ ہو جائے گا، تو میں تجھے خوبصورت کر دوں گا. اور لوگ تیرے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کو رب سے پیار ہو جائے گا. تیرا چہرہ رب کا چہرہ بن جائے گا، تیری ادائیں رب کی ادائیں بن جائیں گی. تیری محبت کو دیکھ کر لوگ اپنے رب سے محبت کریں گے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں، یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے بڑے ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا تھا، بہت خوبصورتی دی تھی. پرانے زمانے تھے، اس قدر میرے مرشد پاک خوبصورت اور سچے ہو گئے کہ جس طرف جاتے تو لوگوں کی آنکھیں اس دہکتی ہوئی محبت والے چہرے کو دیکھتے. پرانے زمانے تھے، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کا شوق تھا بکریاں رکھنا. تو آپ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کچھ دیہاتی عورتیں اور کچھ مرد گندم کی کٹائی میں مصروف تھے. جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ کے چہرے کا جو حسن، وہ جو ہے نا غازِ حسنی آپ کے چہرے پر نمایاں تھا. اپنے رب سے جو محبت کا جو سلسلہ تھا، جو تعلق تھا، وہ قائم اور پختہ تھا. تو ان عورتوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، یہ ہیں کون، ان کا نام کیا ہے؟ تو پوچھنے والے بوڑھیا نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا نام محمد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ، رحمت اللہ تعالیٰ، رحمت اللہ تعالیٰ. تو پرانا زمانہ تھا، دیہاتی عورتیں تھیں، دیہاتی مرد تھیں، آپس میں آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. تو میاں صاحب نے بھانپ لیا کہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں. تو میاں صاحب نے شعر پڑھا، کہتے آپ محمد ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، محمد کا غلام اور سونا نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، لوگ کسی اور طرف نہ چل پڑے. آپ نے شعر پڑھا، اے محمد، خود کی طرف اشارہ کیا. یہ ہوتی ہے عاجزی، اور اس سے حسن ملتا ہے. اے محمد، اے محمد،
آگ محمد اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے. عرض کے آپ کی اس خوبصورتی میں اتنی رانائی تھی، اتنی توانائی تھی کہ جو بیمار دیکھتا وہ صحتیاب ہو جاتا. اور اس قدر خوبصورت تھے، اس قدر حسین تھے. میں بہو سلطان کے بارے میں تو بڑی خوبصورت بات ملتی ہے ابیات بہو میں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسن دیا تھا، اتنا حسن دیا تھا، اور اس حسن کی اتنی کشش تھی کہ جب کافر بہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو مجبوراً دارہ اسلامی میں داخل ہونا پڑتا. اس چہرے میں محبت اتنی تھی. تو زمانے کے جو سکھ لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا اپنے علاقوں میں کہ جو سلطان بہو کے والدین ہیں وہ ہم سے آ کر ملیں یا ہم ان سے جا کر ملیں، آپس میں ایک کمٹمنٹ کر لیں. وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ ٹائم مخصوص کر دیں کہ سخی سلطان بہو کس وقت گھر سے باہر نکلیں گے، ٹائم ٹیبل بنا دیں. کیونکہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں جو کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس پر قربان ہو جاتا ہے چہرے مبارک پر، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ٹائم مخصوص کیا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے دارہ اسلام میں داخل ہونا تھا وہ داخل ہوئے. تو یہاں ساری بات کا نچوڑ کیا نکل رہا ہے؟ یہ چہرہ، یہ آپ کا چہرہ. جب اللہ سے محبت ہوگی، آپ کی مودت ہوگی، عقیدت ہوگی، چاہت ہوگی، عشق ہوگا، تو اللہ اپنا رنگ، اپنا روپ آپ کے چہرے پر عطا کر دے گا. تو جو کوئی آپ کو دیکھے گا اسے آپ کے اندر کی اور باہر کی خوبصورتی کا نمایاں طور پہ پتہ چل جائے گا. تو یہاں شعر لمبا ہو گیا. تو یہاں پر شاید یہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتا؟ تیرے اندر وہ خوبصورتی ہے، تو جس کو اپنائے تو تجھ پر کرم ہو سکتا ہے، اور تو خوبصورت اور سونا اور بانکا ہو سکتا ہے. تو شاعر کہتا ہے میں تو بھول گیا تھا لیکن یہ میرے اندر تو موجود ہے. شعر نمبر 216. آس ودائی آس ودائی سونے سجنا ملیا سنگ سہارا تو ملیو دکھ سب مک گئے لکھ احسان تمہارا. یہاں شاعر محبت کی بات، محبت کی بولی پھر بول رہا ہے. شاعر کہتا ہے آس ودھائی سونیا سجنا. آس کا بڑھ جانا، امید کا بڑھ جانا. میرے محبوب ملیا سنگ سہارا، مجھے آپ کا سہارا مل گیا. تو ملیو دکھ سب مک گئے، آپ ملے تو میرے سارے دکھ ختم ہو گئے. لکھ احسان تمہارا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. میری امیدوں کو بڑھایا اے میرے خوبصورت سونے محبوب. مجھے آپ کا سنگ مل گیا، آپ ملے تو میرے دکھ سارے مکھ ختم ہو گئے. میں بہت احسان مند ہوں آپ کا. جب کسی انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، جس مسلمان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ دکھی کہاں رہتا ہے؟ اس پر دکھ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. زمانے کے نشیب و فراز، تغیر و تبدل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسے متزلزل نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب بندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو شروع کا جو زمانہ آتا ہے اس میں بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بڑی تکالیف آتی ہیں. بار بار اس کے قدم ڈگمگوانے کے لیے، ڈگمگائے جانے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان ہر طرح کی چال چلتا ہے.
لیکن جب اسے وہ محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ پیار نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں میرے پتروں، اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ کاشانہ خاکساری، منبع عشق و وجد و مستی، دربار عالیہ، زمزم شریف، 2014 کو یہاں پر کام شروع ہوا، جب بالکل جنگل تھا، یہ جنگلی درندوں کا خوف، موسم کی تبدیلیاں، آئے گئے کی باتیں، بارشوں کا سلسلہ، سردی گرمی، اللہ سلامت رکھے ہمارے خالد بھائی کو، بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے ساتھیوں سمیت دربار کی تعمیرات میں لگے رہے، ہر طرح کی مصیبت جھیلی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، شدید سردی تھی اور بیمار پڑ گئے ان سمیت ان کے ساتھی، بہت زور کی بارش ہوئی، اس میں جالہ باری بھی ہوئی، اور وہ بیمار پڑ گئے، ان کو بتائیں آواز بلائیے گا، تو زور سے بارش، سردی کا زور تھا، اتنا زیادہ زور تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، میں موجود تھا، مجھے بھی بخار ٹیمپریچر ہو گیا، خالد بھائی کو بھی ہو گیا، ساتھ ساتھی بھی تھے، حتیٰ کہ تعمیرات کے دوران ایک درخت آ گیا اور اس درخت کو کاٹنا تھا، تبھی دیوار سیدھی بنتی تھی، تو سردی سے کلہاڑی نہیں پکڑی جا رہی تھی، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اور محنت کی، آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، آج خالد بھائی بھی سکون سے رہ رہے ہیں، یہاں پر آنے والے لوگ بھی سکون سے رہ رہے ہیں۔ شروع کا تکلیف کا زمانہ بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن جن پر بیتی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد دربار کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، ہر طرح کی وہ نیچ حرکت کی گئی جس سے ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، لیکن نہیں، آج دربار عالیہ زمزم شریف آپ کے سامنے ہے۔ مطلب کیا؟ اس شعر سے، اس بات سے، اس شعر کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ جب بندے پر مصیبتیں آتی ہیں نا، تو طرح طرح کی تکلیف آتی ہیں نا، پھر جب ایک وقت ایک زمانہ آتا ہے کہ جب بندے کو وہ شعور، وہ پختگی اور چاشنی ایمان نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پکا مضبوط ٹھوس ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑے بڑے ڈیم دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ڈیموں کے اندر جو دیواریں بنائی جاتی ہیں وہ اینٹوں کی بنتی ہیں، اور اینٹ مٹی سے بنتی ہے، اور وہ ڈیم کے پشتے میں لگائی جاتی ہے، بیچ میں لگائی جاتی ہے، جس پر وہ ساری دیوار کھڑی ہوتی ہے، لیکن پھر دیکھا آپ نے جو مٹی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے، لیکن اینٹ نہیں گھلتی۔ کیوں نہیں گھلتی؟ وہ جل جل کے اس قدر پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اب اس کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے اندر وہ اتنی آگ بٹھا لی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی سختی آ چکی ہوتی ہے کہ اب پانی کی تیز ترین لہریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یہاں بھی شاعر یہ کہہ رہا ہے، اس بات کو اس بات سے جوڑ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ، آپ نے مجھ پر کرم کیا، اور اے میرے پیر و مرشد، آپ نے مجھ پر نظر کرم رکھی، اور آپ سے ہو کر میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تو میری امیدیں بڑھتی رہی، مجھے آپ کا سہارا نصیب ہوا۔ آپ جب مجھے ملے تو میرے دکھ ہی ختم ہو گئے، اور میں بہت احسان مند ہوں آپ کا۔ شعر نمبر 217۔ ڈھیر اچیرا، ڈھیر اچیرا، لوکی قبرہ کر دے، خوب نبھاؤ چاواں وچ حیاتی جن سنگ نبھایا، جڑ دیوڑ کوڑ وفاواں۔ ڈھیر اچیرا، اونچا ڈھیر،
اونچا ڈھیر مٹی کا لوگ کی قبراں کر دے. قبروں کو لوگ اونچے اونچے مٹی کے ڈھیر بناتے ہیں، خوب نبھاون چاواں، اور اپنی بڑی اچھی محبتیں نبھاتے ہیں، اپنی چاہیں نبھاتے ہیں، اپنی محبت نبھاتے ہیں. وچ حیاتی جن سنگ نبھایا، جو زندگی میں ساتھی تھے، دوست تھے، جڑے دیون جو دیتے ہیں کوڑ وفاواں، جھوٹی محبتیں دے رہے ہیں، جھوٹا پیار دے رہے ہیں. مٹی کا ڈھیر لوگ اونچا کرتے ہیں جس میں جو قبریں ہوتی ہیں، اور اپنی چاہت نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چاہت نبھاتے ہیں. جنہوں نے زندگی میں دوستی نبھائی ہوتی، ساتھ نبھایا ہوتا تھا، آج ان کی وفائیں جھوٹی لگتی ہیں، وہ وفائیں کوڑی ہیں، کوڑ وفاواں. ان کی آج کی جو جدوجہد ہے وہ جھوٹ لگتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر شاعر کہہ رہے جی کہ جب دنیا میں بندہ ہوتا ہے تو دنیا سے کتنے تانے بانے ہیں، کتنے رشتے ہیں، کتنے تعلقات ہیں، کیسے نشست و برخاست کی محافل میں رنگ و رونق ہوتی ہے. لیکن یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو میرے مٹی کے ڈھیر کو لوگوں نے اونچا کر دیا، بہت اونچا کر دیا. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چاہت نبھا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی چاہت نبھا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. کہ لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی وفاداریاں نبھا رہے ہیں، بڑی محبت نبھا رہے ہیں، لیکن جو قبر والا ہے وہ کسی اور طرح سے سوچتا ہے، وہ طنز میں سوچتا ہے، طنز کرتا ہے. دیکھو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ محبت ہے، یہ وفا ہے، یہ چاہت ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میری مٹی کو، میری قبر کی مٹی کو، ڈھیر کو اونچا کر رہے ہو. یہ تو فینومینا آف دا نیچر ہے نا، یہ تو قدرت کا نظام ہے نا، مظہر قدرت ہے نا کہ مرنے والوں کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن شاعر ایک بات کر رہا ہے، اور شاعر لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑے دور کی بات ہوتی ہے. وہ تازیانہ سمجھ لوگوں کو لگاتے ہیں، تازیانہ سوچ لگاتے ہیں. تازیانہ کہتے ہیں وہ باریک دھاگا نما چابک ہوتا ہے جو گھوڑے کو اس کا کوچوان مارتا ہے، اسے تازیانہ کہتے ہیں. وہ تازیانہ شاعر مار رہا ہے ہماری روحوں پر کہ ہمیں شعور پیدا ہو. دیکھو مرنا تو ہے، قبر میں بھی الحمدللہ جانا ہے، لیکن یہ جو درمیان کی زندگی ہے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ میری قبر کے ڈھیر کو اونچا کر رہے ہیں، اور مجھ پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے بڑے وفادار ہیں، میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو پوری زندگی یہ میرے ساتھ دوستوں میں پیش تھے، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، میرے بیٹے میرے ساتھ تھے، میرے گھر کے خاندان کے لوگ میرے ساتھ تھے، میری برادری کالونی کے لوگ میرے ساتھ تھے. تو کیا کر رہے ہیں، سارے بڑھ بڑھ کے مٹی ڈال رہے ہیں. جب قبر کو میت میں اتارا جاتا ہے میرے پتروں تو ایک ٹولہ بنا ہوتا ہے قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹولہ موجود ہوتا ہے جو سب سے پہلے میت کا چہرہ دیکھتے ہیں، لائن بنا کر دیکھتے ہیں. ساری زندگی تو بلایا نہیں، اب جب مر گیا تو دنیا داری نبھانے کے لیے چرپائی کے دائیں اور بائیں طرف ایک لمبی لائن لگا لیتے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے. اب یہاں آنکھ کھلے گی بندے کی، جب یہاں سے دنیا سے آنکھ بند ہوگی تو حقیقت میں آنکھ کھلے گی. تو بڑھ بڑھ کر دیکھتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کچھ تو دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن کہتے ہیں چنگا ہوا جان چھوٹی. چہرہ دیکھ کے کچھ لوگ تماشے دیکھتے ہیں، کچھ افسوس کرتے ہیں. شاعر پر یہاں ساری باتیں عیاں ہیں، شاعر ساری باتوں کو سمجھ رہا ہے، شاعر کے سامنے سب کچھ سامنے واضح صاف صاف آ رہا ہے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی میرے ساتھ دوستیاں نبھائی آج بڑھ بڑھ کے میری قبر پر مٹیاں ڈال رہے ہیں، کرتے ڈھیر و چہرہ، تو ڈھیر اونچا کر رہے ہیں. تو میں تو آج مان گیا کہ ان کی ساری محبتیں جو دنیا میں تھی وہ کوٹ تھی، وہ بے وفائیاں تھیں، وہ جھوٹی وفائیں تھیں، ان کے اندر کوئی صدق اور صداقت نہیں تھی. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایک تو میں نہایا ہوں، اوپر سے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور مجھ پر مٹی پھینک رہے ہیں، اور مٹی بھی ایسے کہ پتھر کی جو سلیبز ہیں، پتھر کی جو پڑیاں ہیں، ان کے اوپر مٹی کے گارے کے تھوبڑے لگا رہے ہیں، مٹی کے گارے کے وہ ڈھیلے لگا رہے ہیں. ان کا خیال تو یہ کہ مٹی قبر کے اندر نہ جائے. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ کے لیے دنیا سے گمشدہ کر رہے ہیں.
اے انسان یہی تیری ذات تھی، اے انسان تیرا یہی راز تھا، تو اسی کے لیے سب کچھ کیا کرتا تھا، تو ایسا ہی بیوقوف تھا۔ کہتے ہیں کسی مقام سے ایک اللہ والے درویش کا گزر ہو رہا تھا، اسی پاس کے علاقے سے ایک نواب صاحب گزر رہے تھے، تو اللہ کے ولی اپنے حساب سے جا رہے تھے، اپنی مستی میں جا رہے تھے، تو اللہ کے ولی کی جو کونی تھی نا پتر، ان نواب صاحب سے ٹکرا گیا۔ نواب صاحب کو بڑا غصہ آیا، کہتے بابا تجھے نظر نہیں آتا، تو نے مجھے کونی مار دی۔ کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیسے معاف کر دوں، کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ بابا جی نے توجہ سے دیکھا اور بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میں تو تجھے جانتا ہوں۔ کہا مجھے جانتے ہو بابا؟ کہا میں بیٹا تمہیں جانتا ہوں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو بے بس انسان ہے۔ کہا بابا کیسی بات کر رہے ہو؟ بابا کہتے بیٹا بات سنو، میں تمہیں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا تو ایک گندا نطفہ باپ کی سلب میں رہا کرتا تھا، باپ کی پیٹھ میں رہا کرتا تھا۔ پھر جب تیرا وہاں سے عرصہ ختم ہوا تو اپنے ماں کے شکم میں منتقل ہوا، وہاں تو گند کھاتا تھا، غلاظت کھاتا تھا، ماہواری کا گندا خون چاٹتا تھا، اور پھر تو دنیا میں آ گیا، اور جب تک تو دنیا میں رہا تیرے پیٹ میں گوں رہا، پیشاب رہا، فضلہ رہا، اور جب تو دنیا سے جائے گا تو تجھے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ بھائی میں نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ نواب صاحب قدموں پہ پڑ گئے، کہا بابا تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو بھولا ہوا تھا، میں تو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا تھا، لیکن بابا تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، واقعی میں بابا میں تو ایسا ہی تھا۔ تو پھر اکڑ کس بات کی، پھر نخرہ کس بات کا؟ جب انسان کی یہ حقیقت ہے تو پھر باقی باتیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر شاعر بھی کہتا ہے کہ وہ جو لوگ مجھے قبر میں دفنا رہے ہیں مجھے تو بڑے بے وفا لگ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا میں ان کا دوست ہوں، ان کا باپ ہوں، ان کا سنگی ہوں، ساتھی ہوں، تو میرے ساتھ یہ بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن انسان نہیں چلیا نہیں، اور تو سمجھے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر تجھے اس طرح نہ کریں، تجھے زمینوں پہ پھینک دیں تو تیری بدبو سے لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تجھے بتانا چاہتا ہے، تو بات کو سمجھتا کیوں نہیں؟ آؤ چلتے ہیں مدینہ پاک کی طرف، 218 ہے۔ شہر سجن دا، شہر سجن دا، لذتاں دے وے جس دا نام پاک مدینہ، ساوا روزہ پاک غرم دا، ٹھنڈ دیوے وچ سینہ۔ شہر سجن دا، میرے محبوب میرے آقا جی سرکار لجپال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ کا شہر لذت دیتا ہے، جس دا نام پاک مدینہ، جو پاک مدینہ، مدینہ شہر کو بولتے ہیں، پاک شہر ہے، ساوا روزہ سبز روزہ پاک حرم دا، سبز روزہ پاک حرم کہتے ہیں گھر کو، سبز روزہ پاک گھر میں، پاک گھر والا، ٹھنڈ دیوے وچ سینہ، جو سینے میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سینے ٹھنڈے کر دیتا ہے، سینے کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں شاعر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس مدینہ پاک کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے میرے سرکار، میرے لجپال مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کے شہر کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ بار بار سب کو لے کر جائے، اور اس روزے کی بات ہو رہی ہے، سرکار کے پاک مدینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ جو محبت والے، عقیدت والے، مودت والے، چاہت والے، لطف والے، گل سخن والے جب ساوے روزے کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے،
پھر وہی جان سکتا ہے جس پر یہ کیفیت طاری ہے، اور خود پر یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا جی کا مجھ پر کتنا کرم ہے۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس پر یہ کیفیت گزرے، جو اس معاملے سے دو چار ہو۔ تو وہ جو ساوا روزہ ہے، وہ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سبز گنبد ہے، اس کی جو ٹھنڈک ہے، وہ عاشقوں کے سینوں میں ایمان پیدا کرتی ہے۔ شعر نمبر 219 آج کی کلاس کا آخری شعر۔ جیوت لو کی جیوت لو کی مرسن لازم کچھ پہلے کچھ بعدا جن پائی حیات سوادی رہون دائم او مرادا۔ جیوت لوگ کی زندہ لوگ، مرسن لازم لازمی مریں گے، کچھ پہلے کچھ بعد، کچھ پہلے فوت ہو جائیں گے، کچھ بعد میں فوت ہوں گے۔ جنہ پائی حیات سوادی، حیات زندگی، سوادی مزے والی، اچھی، ٹینگنیٹک، ذائقے دار، رون دائم مراداں، وہ ہمیشہ رہتے ہیں، قائم و دائم ہمیشہ رہنے والی مرادوں میں، ان کی ہمیشہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ زندہ لوگ مریں گے ضرور، کچھ پہلے اور کچھ بعد میں، اور جنہوں نے اچھی زندگی پائی، جنہوں نے اچھی زندگی پائی، وہ ہمیشہ پورے ہونے والی مرادوں میں خود کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں شاعر بیان کر رہا ہے، آخری شعر کلاس کا، توجہ سے میرے بچے، یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندہ لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں نا، سردیوں میں گرم کپڑوں سے خود کو سردی سے بچاتے ہیں، سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو دعوتیں اڑاتے ہیں، جو بازاروں میں جاتے ہیں، جو زندگی کے تانے بانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں نے مرنا ہے، یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے، یہ تو ٹھوس بات ہے۔ کچھ پہلے مر جائیں گے، کچھ بعد میں مر جائیں گے۔ اب کچھ پہلے جو مر جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ کچھ بعد میں مریں گے، یہ درمیان کے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ درمیان کے لوگ ہیں، توجہ ہے نا؟ کچھ لوگ پہلے مر گئے اور کچھ لوگ جو بعد میں مریں گے، یہ درمیان والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ درمیان میں تبھی تو ان سے پیچھے والے بولیں گے نا ہم سے پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو مریں گے سارے، یہ تو بات ہی پکی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے، اس بات پر بحث نہیں ہے، اس کا کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مرو گے نہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے بندے سے انکار کر رہا ہے پتر جی، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات اٹل ہے، ٹھیک ہے تم نے مرنا ہے، بچنے والی کہانی تو آئی، اس کو پکا ذہن میں بٹھا دو، کسی شک شبہ میں نہ رہنا، کنفرم ہو گیا۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی پائی، جنہوں نے اپنی زندگی اچھی گزاری، سبحان اللہ بولو، جنہوں نے اپنی زندگی اچھی گزاری، ان کی اچھی زندگی کا سائنسی فائدہ یہ ہے کہ ان کی اچھی زندگی سکلین صاحب ان کے لیے خود تو اچھی ہے ہی ہے۔ دوستو ساتھیو سارے اس بات کو توجہ سنو، ان کی زندگی تو اپنی اچھی ہے ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی، ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اور یہاں پر شاید جو کہتا ہے نا کہ رون دائم مراداں، تو ان کی جو مرادیں نا ہمیشہ پوری ہوں گی، ان کی مرادیں ہمیشہ پوری ہوں گی۔ یہ جن کی مرادیں ہمیشہ پوری ہوں گی، یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ بندے ہوں گے جو رب کے محبوب ترین بندے ہیں، جو رب کے پیارے بندے ہیں، جن کا رب سے پیار ہے، جن کا رب سے محبت کا ایک معیار ہے، جس پر انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سال بعد جو سکولوں میں، یونیورسٹیز کے اندر یہ جو امتحان ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟
سوچا کبھی آپ نے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے میرے پتروں تاکہ پتہ چلے کہ محنت کس نے کی اور محنت کس نے نہیں کی۔ اگر یہ بات نہ ہو تو کیا ضرورت ہے اسکولوں کی، کالجز، یونیورسٹیز کی، کیا ضرورت ہے پھر؟ اگر امتحان ہی نہ ہو تو پتر، اگر امتحان ہی نہ ہو تو بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ جو اربوں خربوں میلوں پر جو جنتیں دوزخیں بنی ہوئی ہیں تو پھر ان میں جا کر کون رہے گا؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے۔ یہ ہر دربار کا ایک نقطہ سوچ ہوتا ہے، ہر آستانے کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے محنت کی ہے، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت صرف ایک ہی ہے، ایسے عمل کرنا کہ جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب کا قرب نصیب ہو جائے، رب کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی چاہت نصیب ہو جائے، اس کی دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جائے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بچے نے محنت کی ہے، مسلسل آپ بھی پیچھے پڑھ رہے تھے، دن رات صبح و شام ٹیسٹ دیا کرتے تھے، پڑھائی پڑھتے تھے، پھر درمیان میں کچھ خدشات آ جاتے ہیں، لیکن میرا مالک محنت دیکھتا ہے۔ میرے بابا جی فرماتے تھے، میرے والد صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے پتر اگر تمہیں کوئی سبق نہیں بھی آتا نا، دیکھیں کیسی ایمان افروز بات انہوں نے کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے دادا۔ وہ کہتے تھے پتر اگر تمہیں کوئی مضمون نہیں سمجھ آتا، تمہیں کک سمجھ نہیں آتی، تو پتر اس مضمون کی کتاب ہی اٹھائے پھرتے رہا کرو۔ ہائے ہائے، تم اس کتاب، اس مضمون کی کتاب کو اٹھائے پھرتے رہا کرو، بھلے تم نہ پڑھو، بھلے تم نہ پڑھو یا تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اس کتاب کو اٹھائے پھرتے رہو۔ میں کہتا بابا جی اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ کہتے تیرا رب تجھ پر کرم کرے گا، تیری محبت کو اور تیری بے بسی کو تیرا رب دیکھ لے گا کہ یہ میرا بندہ تو بہت چاہتا ہے یہ میں کر لوں، لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا ذہنی صلاحیت کی وجہ سے، لیکن ہر وقت یہ کتاب تو اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس کا کتاب اٹھائے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دلچسپی ظاہر کر رہا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ۔ تو رب کہتا ہے کہ اے بندے اگر میں تجھ پر رحم نہیں کروں گا تو مجھے رب کون کہے گا؟ میں تجھے نوازوں گا نہیں تو میں تیرا رب کیسے کہلاؤں گا؟ تو پتر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکامات کے مطابق گزاری، نمازوں کی پرواہ کی، درس قرآن کا اہتمام کیا اور ہر اچھی چیز کو اپنے اندر جذب کیا، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہوا، توفیق ہے آپ کا۔ آپ کے ساتھ کے جتنے بھی نوجوان، جتنے میرے اسٹوڈنٹ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بچے یہاں میری کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اور جہاں جہاں سن رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نیک رہتے ہو، آپ سے برائی سرزد نہیں ہوتی، تو رب آپ پر کتنا کرم کرتا ہے۔ میں اکثر پتر کہتا ہوں بندہ ولی چٹے والوں سے نہیں چٹے دل سے بنتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے ہو آپ، اللہ کے پیارے بندے ہو، صبح سویرے نماز کی پابندی کرتے ہو، نماز کی پابندی کے بعد پھر درس قرآن شریف میں ہوتے ہو، درس قرآن میں شرکت کرتے ہو، پھر درس کرتاس میں شرکت کرتے ہو، پھر درس اصلاح معاشرہ میں شرکت کرتے ہو، تو یہ کچھ چیز آپ کو مل رہی ہے نا، آپ اس کو لے رہے ہو اور آپ کی زندگی پر اس کا عمل دخل ہے۔ تو یہ پتر بات یاد رکھو سائیں جی کہ میرا رب محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے بابا جی سرکار کی یہ بات ذہن میں آپ رکھ لیں کہ کہتے بیٹا اگر تجھے وہ کتاب کا مضمون نہیں آتا تو وہ کتاب ایسے اٹھائے پھرتا رہا گا، تجھ پر تیرا رب کرم کرے گا۔ اور خدا کی قسم بابا جی حق کہتے تھے، سچ کہتے تھے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ تو یہاں شاعر اس بات کو ایسے بیان کرتا ہے کہ سب نے مر جانا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ کی خوشنودی اور رضا میں گزاری، اللہ ہم پر ہمیشہ کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔